آمین. بسم اللہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو جو ہے اس کا تھوڑا سا انالیسس ترجمہ اور انالیسس کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ کہف کی بڑی فضیلیت ہے اور پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کے بارے میں تو احادیث میں ملتا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اور یاد ہونی بھی چاہیے اور اس کو ریگولر اس کو پڑھتا رہے اور صرف پڑھنا نہیں ہے اس میں عمل بھی کرتا رہے کیونکہ دونوں کے اندر بہت کچھ نچوڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دجال کے فتنے سے بھی دے. واجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو یاد ہے آخری 10 آیات؟ مجھے تو صرف آخر کے 3 آیت یاد ہیں. 3 سے اوپر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے پہلی آیت دیکھ کے ہی پڑھیں. کیا ہے جی پہلی آیت ایک سیکنڈ. پہلی مینس آیت نمبر 101 الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکر. یہ ہے نا حسیب الذین. اچھا یہ تو 102 آیت ہے. پڑھیں اس کو. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. چلیں یہاں تک کریں. جی بتائیے اس میں مجھے آپ کو اس آیات کے اندر فیل کیا لگ رہا ہے, حرف کیا لگ رہا ہے, اسم کیا لگ رہا ہے, یہ بتائیے. یہ افحسب تو فعل لگ رہا ہے. دیکھیں آفا حسیبہ تو فیل نہیں ہے. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو آپ کے سامنے جتنے کلمے لکھے ہوئے ہیں اس میں حرف کیا ہے, اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے. آفا جی حسیبہ تو فعل نہیں ہے. نہیں یہ باب مزید فی سے نہیں ہے. اچھا چلے اگر باب مزید فی سے ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس کا مادہ اور باب کیا ہے. اچھا آفا حسیبہ تو فعل نہیں ہے. اچھا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ افحسب تو پھر مطلب یہ تو اسم. آپ اس کو غور کریں نا, آپ کو اس میں کتنے جی لگ رہے ہیں. آفا حسیبہ آپ کو ایک کلمہ لگ رہا ہے, 2 لگ رہے ہیں, 3 لگ رہے ہیں, کتنے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو ایک ہی لگ رہا ہے. لگ رہا ہے. اویس صاحب آپ کو کتنے لگ رہے ہیں؟ سر یہ سر اوور آل تو کلمات تو مطلب بنتا تو ایک ہی ہے سر. کلمہ ایک آپ کو مجھے اگر ایک بنتا ہے تو پھر ایک ہی کلمہ ہوگا سر. آپ کو بھی ایک ہی کلمہ لگ رہی ہے افا حسیبہ. سر یہ مطلب وہ الف مطلب استفہامیہ آ رہا ہے لیکن ادروائز الگ ہو گیا نا سر.
میں آپ سے پہلے یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس میں ہے کیا. اب آپ مجھے بتائیے کیا ہے یہ افا حسیبہ, اس میں فعل کیا ہے, اسم کیا ہے, حرف کیا ہے, یہ بتائیے. سر یہ جو الف ہے مطلب یہ تو پھر ہمارے پاس بیسیکلی تو حرف آ رہا ہے استفہامیہ. حرف تو نہیں ہے یہ. چلے حرف لے لیں آپ اس کو, یہ حرف آ گیا. اس کے بعد سر یہ جو فا سر حاسبہ تو بیسیکلی فعل ہے, فا جو ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے فا. دیکھیے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں چیزوں کو, جب چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گی تو آگے کیسے چلیں گے. فا آپ کو کیا لگ رہا ہے, اسم لگ رہا ہے, حرف لگ رہا ہے کہ فعل لگ رہا ہے؟ سر لگ تو حرف ہی رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں فا کے اندر کوئی اسم کی نشانی ہے؟ نہیں سر. فا میں کوئی فعل کی نشانی لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سر. جب اسم کی نشانی نہیں لگ رہی, فعل کی نشانی لگ رہی, تو پھر کیا ہوگا یہ؟ سر حرف ہی ہوگا. آ بھی حرف ہو گیا, فا بھی حرف ہو گیا. حسیبہ کیا ہے؟ سر فعل ہے سر. فعل ہے. الذین کیا ہے؟ اسم ہے سر. آگے کرتے رہے اسی طرح سے. سر کفرو جو ہے یہ فعل ہے سر. ٹھیک ہے, ان حرف ہے. ٹھیک ہے, سر یتخذو فعل ہے سر. ٹھیک ہے. اور سر سوری آخری میرے سے پڑھا نہیں جا رہا ہے یہاں سے. فا بھی. سر یہ اسم ہے سر. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں اس کا, لفظی ترجمہ کریں. سر یہ حاسبہ کا سر مجھے مطلب نہیں پتا. نہیں, حسیبہ سے کیوں, شروع سے ترجمہ کریں نا, لفظی ترجمہ کریں. سر یہ مطلب کیا کے بعد سر یہ فا حسبہ کا مجھے فا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ فا کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ڈیئر سر فا حرف ہے نا. جی سر. اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر آپ نے اتنی دفعہ اس کو پڑھا ہے, اتنی دفعہ ہم نے ایکسرسائز میں بھی کیا ہے, فا کو ہم کیا ترجمے میں لیتے ہیں؟ اور تو, بس. جی سر پاس بالکل. تو پھر کیا اس میں اتنا کنفیوژن ہو رہا ہے؟ کریں, دوبارہ کریں. سر کیا پاس کہہ لیں, تو کہہ لیں, اور کہہ لیں, جس طرح کا مفہوم لینا چاہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کیا تو سر کیا حسیبہ. سر حسیبہ تو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں حساب. حساب سر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی سر. ٹھیک ہے, عربی میں آپ اس کا اور دوسرا ترجمہ دینا چاہیں, آپ اس کا گمان کر لیں. انداز سر گمان. تازہ کر لیں, گمان کر لیں. کریں ترجمہ جی دوبارہ. سر. سر کیا تو حاسبہ مطلب وہ گمان کرتے ہیں. وہ گمان کرتے ہیں, یا اس میں حسیبہ کون سا صیغہ لگ رہا ہے, وہ فعل لگ رہا ہے؟ سر فعل ہے. اور کون سا فعل؟ سر یہ تو سر یہ
मतलब मुझे तो पहला सीगा ही लग रहा है सर। तो पहले मैं आपसे मुझे बताइए ना कौन सा सीग है? सर ये आपको लग रहा है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए क्या है, कौन सा फेल है? सर ये मुज़क्कर गायब सर, वो वाहिद मुज़क्कर गायब है सर। तो इसमें क्या तर्जुमा होगा हसीबा का फिर? सर ये वो ख्याल करता है, वो गुमान करता है। वो गुमान करता है तो उसने गुमान किया, सर। हसीबा उसने गुमान किया, पहला सीगा है ना। बिल्कुल सर। वो गुमान करता तो कुछ सर बताए, बात नहीं सर, बनी ना, वो हसीबा। तो मुजारा बिल्कुल सर उसने किया। तो सर क्या उसने, सर क्या वो गुमान करता है, क्या उसने गुमान किया? हाँ, तो क्या उसने गुमान किया, क्या सर बस क्या उसने उसने, गुमान किया, किसने सर गुमान किया? अब ये अ, हसीबा जब आया, अब आप मुझे बताइए ये कौन सा सीगा है, पहला सीगा है? जी सर। फाइल कच्चा क्या पक्का? सर कच्चा है सर। ठीक है, आगे चले। तो अगर इसको सर साथ साथ करते भी रहे, आप इसको आपने कहा इस्तिफाम, फा को आपने कहा अतफ, हसीबा को आपने कहा फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब। राइट। ठीक है जी। जी सर। फाइल इसका कच्चा, आगे चले क्या आ रहा है? सर अल्लाह जीना, तर्जुमा ये करें। सर वो जो, सर मतलब वो जो सर वो लोग जो, अल्लाह जी ने तर्जुमा किया है, वो वो लोग, लोग। तर्जुमा करते दोबारा कर दे, शुरू से तर्जुमा करें ताकि अपने जहन में फोकस बनता रहे, आइडिया तो करें तर्जुमा। जी सर। क्या उसने ख्याल किया वो लोग जो काफारू, अब अल्लाजीना, आपने वो लोग जो, और अल्लाजीना क्या चीज है? मौसूला है सर। मौसूला। जब मौसूला होगा तो मौसूला को क्या चाहिए? सिला चाहिए सर। आगे क्या है, देखिए क्या आ रहा है। सर काफारू तर्जुमा, फेल हो गया, फेल हो गया सर। तर्जुमा करें कफरू। सर काफारू ये जमा हो गए सर, जमा मुज़क्कर गायब है तर्जुमा करें सर। जिन्होंने कुफर किया, कफरू मतलब का, सर वो कफरू का तर्जुमा हो जिन्होंने कफर उन्होंने किया। उन्होंने कफर की, उन्होंने उन्होंने। कफर किया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने जी सर। झुटलाया। जी सर। ठीक है, ये क्या बन उन्होंने, गया आपका? फेले माजी, सर फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर गायब। ये पूरे का पूरा जुमला फेलिया बन गया कफर। सर इसमें, जी सर इसमें फाइल भी है, फेल भी है। पूरा जुमला फेलिया बन गया ना, कफरू, उन्होंने कफर किया। जी सर। ठीक है, और और ये जुमला फेलिया बन के क्या बन गया? सिला बन गया सर, उस और उसके लिए सिला बन गया। सिला बन गया। ये सिला और मौसूला मिलके कुछ ना कुछ बनेंगे। ठीक है, सर तर्जुमा करें अब आप, यहां से लेकर यहां तक का तर्जुमा करें दोबारा। अ, क्या क्या उसने क्या उसने ख्याल किया कि क्या उसने ख्याल किया वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब आप गौर करें थोड़ा, आपने इसको कहा हसीबा वाहिद का सीगा है, वाहिद मुजक्कर का सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, कच्चा फाइल है, इसका मतलब है फाइल आगे कुछ आ सकता है ना, पॉसिबल है। जी सर। अब मुझे बताएं मौसूला और सिला मिलके क्या बन सकते हैं? सर ये सर ये मौसूला और सिला मिलके हमें वैसे तो फाइल की जरूरत है यहाँ पे। और साहब अपनी जिंदगी को आसान करो, मुश्किल क्यों कर रहे हो? कोशिश करो, थोड़ा सा गौर करो। दोबारा तर्जुमा करने की कोशिश करो। अ, क्या क्या वो ये ख्याल करता है
کون خیال کرتا ہے؟ کون خیال کرتا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا سر وہ خیال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کن لوگوں نے خیال کیے؟ سر جنہوں نے کفر کیا. تو اس کا مطلب فاعل کیا ہوگا؟ سر فاعل یہی جن لوگوں نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ صلہ و موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ سر فاعل بنے. فاعل بنیں گے. یہ فاعل بن گئے اس فعل کا، اس فعل کا یہ فاعل بن گئے. اب فعل اور فاعل جب ملیں گے تو جملہ فعلیہ بنے گا نا. اب یہ جی سر بنے گا نا. اب جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سر پہلے فاعل مفعول متعلق اور فعل. چلیں اب ترجمہ کریں. تو فاعل ہے سر جن لوگوں نے کفر کیا. شروع سے کریں نا، شروع سے کریں نا سر سر کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ خیال کر انہوں نے خیال کیا. آپ فا کا ترجمہ لکھیں. فا کا ترجمہ آپ کر دیں تو اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی فا جو ہے نا، فا کلمہ جو ہے وہ استفہام، حرف استفہام کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اگر حرف استفہام آپ کو پتہ ہے دو ہی ہے، آ ہے اور حل ہے. ٹھیک ہے. تو جب آ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو آ کے بعد لکھا جاتا ہے، اور حل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو حل سے پہلے لکھا ہوتا ہے. فحل آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے نا، حل سے پہلے اگر لکھا ہوتا ہے تو فحل لکھا ہوتا ہے. ایسے لکھا ہوا ملتا ہے، ایسے ملتا ہے نا. تو فا تو آپ اس کا ترجمہ کریں. اس کو پہلے لے کے آ جائیں. لکھنے کا طریقہ اس طرح سے، لیکن اطراف یا حرف کو پہلے لے کے آئیں. تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا گمان کیا. سر وہ گمان کرتے، انہوں نے گمان کیا. تو کیا جنہوں نے کفر کیا گمان کر لیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے نا. بالکل سر. جن لوگوں نے کفر کیا گمان کر لیا. کیا گمان کر لیا؟ آگے ہے سر ان حرف ہے جی. اور سر یتخذو ترجمہ کرتے رہے نا. ان کا کیا ترجمہ ہے؟ سر کے. تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا گمان کر لیا ہے کہ سر یتخذو فعل ہے سر. مانا بتا اس کا؟ نہیں سر. طارق صاحب اس کا معنی بتائیں. طارق صاحب آواز آسی؟ میوٹ پہ تھا میں. جی سوری، آپ نے کیا مادہ پوچھا سر؟ نہیں میں نے پوچھا یتخذو کا معنی پتا ہے؟ معنی یتخذو کا معنی پکڑنا، پکڑنا، بنانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا خذ ھذا، وہ جو اس کے سے نکلا ہوا. اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے حمزہ، خا اور زال. اور اس کا باب ہے باب افتعال. باب افتعال میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی فا کلمہ میں حمزہ آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے تو یہ تا سے تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس کا اوریجنل صیغہ باب افتعال پہ بناتے ڈاکٹر صاحب کیا بنتا؟ اوریجنل صیغہ افتعالہ پہ اگر بناتے تو کیا بنتا سر؟ یفتعل بنتا. نہیں افتعالہ پہ اگر اوریجنل بناتے تو مادہ ڈالیں اف، فا حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور تا یہ بنتا آپ کا صیغہ. تو یہ جو باب افتعال میں اگر حمزہ آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ حمزہ تھا، یہ تا میں تبدیل ہو گیا تو دو تا آ گئی. اور پھر ان دو تا کا ادغام ہو جائے گا.
اس لیے تشدید آ گئی ہے. اتخذا یتخذو، یتخذو سے پھر بنا یتخذون، یتخذانی، یتخذون. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یتخذو کون سا لگ رہا ہے آپ کو اویس؟ پکڑنا، بنانا کہ ترجمہ کریں. سر یہ یتخذو تو جو ہے یہ تو سر اس کا وہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے سر. یتخذو مضارع کا پہلا صیغہ ہے، غور کریں. سر سوری آپ کے ہاتھ میں سوری سر تیسرا صیغہ سر. مصحف آپ کے ہاتھ میں ہے نا؟ قرآن مجید آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ سر میں نے سامنے کھولا ہوا ہے سر. جی سر. کھولا ہوا ہے نا. آگے اگر آپ کو حروف میں یہاں پر مسئلہ ہو بھی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سر. مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر تو اگر یہ مضارع کا صیغہ ہے تو اس کے اوپر نون اعرابی کیوں نہیں آ رہی؟ مضارع کا صیغہ تو کیا بنے گا؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون. سر یہ تو یتخذون ہونا چاہیے. یتخذو کیوں ہے؟ سر یہ جی عزیز صاحب. پتہ نہیں نصب تو ہم نے نہیں. اس کا تو اخف ہو گیا اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے اخف ہوا کہ خفیف ہوا؟ خفیف ہو گیا. در خیال رکھیں ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ خفیف ہو گیا. تو یہ ان کیا ہو گیا؟ یہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان ناصبہ. ناصبہ. اور ان ناصبہ نے کیا کیا؟ اس کو خفیف کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز تھا؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب. انور صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، یہ ان ناصبہ اور ان مصدریہ ایک ہی چیز ہے؟ جی ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو مصدر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ ناصبہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان آپ کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی سچویشن. اب اس کو اگر ہم مصدر میں ترجمہ کریں تاکہ وہ بنا لیں، نہیں تاکہ وہ بنا لیں گے نہیں، وہ ابھی وہ بنا لیں. نہیں ابھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں تک کا تو ترجمہ انہوں نے کیا تھا. کیا جن لوگوں نے کفر کیا گمان کر لیا ہے ان کے یتخذو، وہ ترجمہ کریں کہ وہ بنا لیں. وہ بنا لے. کیا بنا لے؟ عبادی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی لگ رہا ہے آپ کو. مرکب اضافی ہو کے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ عبادی کا مطلب کیا ہوا؟ عباد کہتے ہیں بندے کو. عبادی میرے بندے. عباد عبد کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ عبادی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حالت میں؟ عبادی اس میں ہے حالت رفع میں. حالت رفع میں؟ جی حالت رفع میں کیسے؟ ساری حالت نصب میں. نہیں حالت نصب میں. حالت نصب میں کیسے لگا آپ کو؟ حالت جر میں کیوں نہیں ہے؟ یہ عباد حالت جر میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس کے نیچے زیر ہے. اس کو ہم محلن حالت رفع کہہ سکتے ہیں، حالت نصب. اصل ورڈ کیا تھا؟ اصل ورڈ عبادن. جی پلس یا متکلم. یا ٹھیک ہے. یا کو زیر اس کو یہ مضاف ہے، جب مضاف ہوگا تو یہ ہلکا ہو جائے گا. جی. عبادو پلس یا. اب یا کو جو ہے وہ زیر چاہیے ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادی. مگر یہ عبادی لفظ ہے سر. یہ جو عبادی لفظ ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے؟ کیونکہ ہر صورت میں اگر یہ حالت نصب ہوتا تو بھی یا کو زیر چاہیے، اور یہ حالت جر ہو تو بھی حالت اس کو یا کو زیر چاہیے. تینوں صورتوں میں عبادی کہلائے گا. آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ عبادی جو حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں کہ حالت جر میں؟
کیونکہ اگر اس کے سامنے حالت میں ہوگا تو یہ جی پہلے تو اس کے سامنے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اس کو مجرور کر دے. نہیں میرا آپ سے سوال ہی کچھ اور ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں مجرور کو. یہ عبادی ہے نا, یہ عبادی اگر آپ کو میں یہ دیکھوں تو اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے یہ حالت رفع ہے. جی ہے نا. ایسے اگر یہ عبادہ ہوتا, یہ اگر لیٹس سے عبادہ پلس یا ہوتا تو بھی اس کی الٹیمیٹلی شکل یہی عبادی آ بنتی جاتا. جی تو میرا سوال آپ سے یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ حالت رفع میں اس وقت ہے کہ حالت نصب میں؟ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے جملے کا کنٹیکسٹ کیا بن رہا ہے. ابھی یتخذون اس کا فائل تو موجود ہے وہاں پر, اس کا تو حالت مطلب ہے نصب کہ ہاں اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے. مفعول کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کس حالت میں ہے؟ حالت نصب. حالت نصب میں. یہ حالت نصب میں ہے سر, تو یہ کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ مفعول. مفعول. ترجمہ کریں سر یہاں تک کہ وہ بنا لے میرے بندوں کو. کہ وہ بنا لے میرے بندوں کو. میرے بندوں کو کیا بنا لے؟ کیا بنا لے؟ من اولیاء. آگے آ جائے گا اولیاء. من دونی. من دونی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ من یہ حرف ہے, حرف جار, اور دونی مرکب اضافی ہے, اور یہ مجرور بن جاتا ہے من کے لیے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ من دونی, من سے دونی, بغیر میرے. نہیں, من دونی میرے سوا. میرے سوا. جی میرے سوا کیا بن جائے گا؟ من دونی متعلق. ترجمہ کریں یہاں تک سر دوبارہ. کہ وہ بنا لے میرے سوا میرے بندوں ترجمہ کریں کو. نا آپ, ترجمہ کریں. آپ کو پتا فعل کا ترجمہ بعد میں آتا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو میرے سوا بنا لے. میرے بندوں کو میرے سوا بنا لے. جی کیا بنا لے؟ اولیاء. اولیاء. یہ اولیاء کیا بن جائے گا سر؟ اولیاء یہ بھی مفعول بن جائے گا. یہ مفعول بن جائے گا. یہ مفعول اول ہو جائے گا یہ مفعول ثانی. اور یہ مفعول ثانی ہو جائے گا. آپ ترجمہ کریں سر اس کا بمبارڈ والا پورا کریں شروع سے. افحسب الذین کفروا, وہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں نا, سوالیہ لے کے آئے نا. افحسب تو کیا فا کا ترجمہ لے کے. فا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ہے عطف ہے, اور فا کا ترجمہ آپ کرتے ہیں پس تو یا اور. ٹھیک ہے. اور فا کا یہ ہے کہ اگر یہ استفہام کے ساتھ آتا ہے تو اگر آ استفہام کے ساتھ آتا ہے تو آ کے بعد لکھا جاتا ہے, اور حل استفہام کے ساتھ آتا ہے تو حل سے پہلے لکھا جاتا ہے. یہ طریقہ کار. اب آپ ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے, اس کو پہلے لکھیں گے. کیا کر تو کیا اچھا وہ اچھا گمان تو کیا وہ گمان تو کیا انہوں نے گمان کیا. نہیں تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ بنا کر لیا. ماضی کا صیغہ ہے. انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ میرے سوا دوست بنائیں گے. نہیں, کہ وہ میرے بندوں کو, کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنائیں گے. کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ انوشا جی سر. اچھا یہ حسیبہ تو ماضی ہے,
بالکل آپ جسے کرا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں 2-3 جو ترجمے دیکھے تو انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں کیا ہوا ہے. اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کیا وہ سمجھ؟ نہیں ایکچولی یہ مضارع میں اس طرح سے ترجمہ بھی آ رہا ہے کیونکہ وہ آگے کا جو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو, کیونکہ اگر آپ اس کو بریک کریں نا فار ایگزامپل کہ یہ آپ کو جو اس کو فیل کر دیا, یہ الذین کفروا جو فائل ہو گیا, فیل و فائل آ گیا, اب آپ کو کیا چیز چاہیے؟ مفعول چاہیے نا. تو بیسیکلی ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے اس کے لیے الذین کفروا کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. اب بات تو کس کی ہو رہی ہے؟ آگے زمانے کی ہو رہی ہے جی. تو آپ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا ترجمہ پڑھا ہے ذرا مجھے بتائیے. میں نے یہ پڑھا تھا کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ سمجھتے ہیں, یا اس سے نہیں, مجھے لفظ تو نہیں یاد آ رہا کیا حسیبہ کا, لیکن وہ دیکھیں مضارع دونوں میں تھا. قسم کے ترجمے ڈاکٹر صاحب, کیا وہ سمجھتے ہیں یا کیا انہوں نے سمجھ لیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. میں نے جب اس کا میں نے خود ترجمہ کرا جو ہے ترجمہ تو میں نے وہ اس کو ماضی میں ہی کیا تھا. پھر جب میں نے ایسے 1-2 ترجمے دیکھے تو اس کے اندر مضارع تھا, تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں گا. ایکچولی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مضارع کا جو ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں کہ ہم بات کریں گے مستقبل کے معنی میں. اگر یہاں مضارع کا ترجمہ دیکھیں تو بیسیکلی حال میں ترجمہ ہوا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے, حال میں کیا وہ گمان کرتے ہیں, کیا وہ گمان کرتے ہیں یا کیا کر لیا ہے. اگر کر لیا ہے تو اس کا اندر ماضی ہو گیا, اور کرتے ہیں تو حال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حال جو ہے نا وہ تو اس کی تو بیسکلی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. حال یہ بھی حال ہے, میں آپ کے سامنے ہوں اور یہ ماضی ہو گیا. صحیح. تو اگر مضارع ہوتا ہے تو کیا وہ کر لیں گے, اس طرح سے آ جائے گا. اب عزیز صاحب آپ کا سوال تھا کہ اگر اس کو ہم مصدر کا معنی دیتے, یہی سوال تھا نا آپ کا؟ جی جی. کہ اگر اس کو آپ مصدر کا معنی دے دیتے, کہ مصدر کا معنی دینا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو مصدر کا معنی دیں گے تو مصدر بیسیکلی کام کے نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کام کا نام ہے نا. جی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان یتخذوا کو اگر آپ مصدر کا معنی دیں تو کیا معنی دیں گے؟ کہ انہوں نے بنا لیا نہیں آئے گا, کیا آئے گا پھر بتائیے؟ مصدر کا معنی دے. نہیں بن رہے مجھ سے. بنانا دوست بنانا میرے بندوں کا, ان کا بنانا, ان کا بنانا میرے بندوں کو میرے سوا دوست. ان کا بنانا میرے بندوں کو میرے سوا کاٹ سکتے یا دوست یا جو کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتے انور بھائی. اس کا اگر ہم پورا ترکیب کر لیں یہاں سے, یہ جو پورا جملہ بنا ہے حسیبہ سے اولیاء تک. ہاں, اب آپ اس کا کریں, یہ آپ کا سیدھا سیدھا ہو گیا. حسیبہ کو آپ نے فعل لے لیا, یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. نہیں, میں ٹرائی کر لوں. میں جیسے جو آپ کہتے ہیں کہ من دون عبادی من دون اولیاء, یہ مفعول ثانی متعلق خبر اور مفعول اول سے مل کے یہ یتخذو کے لیے مفعول بن جاتا ہے. یتخذو کے لیے جی, آپ اس کو پھر یہ کہیں گے اس طرح سے کہ یہاں سے فعل ہے نا, یہ اپنا یہ فعل اپنے فاعل, اس میں فاعل بھی شامل ہے. فعل اپنے فاعل, اپنے مفعول اول, مفعول ثانی اور متعلق سمیت کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ یہ کفرو کے لیے, کفرو کے لیے یہ جو نہیں, یہ جملہ فعلیہ مفعول کس کے لیے؟ فعل کے لیے بنے گا نا. حسیبہ, جی, یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا. اچھا, اب اس میں دو چیزیں. حسیبہ ایک ایسا فعل ہے ڈاکٹر صاحب جس کو دو مفعول چاہیے ہوتے. گمان کیا اور کس چیز کو گمان کیا؟ حسیبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, میں نے عزیز کو گمان کیا, تو سوال ہے نا کیا گمان کیا؟ میں نے عزیز کو ایک ڈاکٹر گمان کیا. تو ڈاکٹر گمان کرنا
میں نے گمان کیا اس کو ایک ڈاکٹر کے طور پہ گمان کیا, تو کیا گمان کیا اور کیا چیز تھی وہ. تو کچھ آپ کو ترکیب میں اس طرح سے بھی ملے گا کہ یہ جو اولیاء ہے نا جی اولیاء, تو انہوں نے کیا کیا کچھ جگہوں میں ڈاکٹر صاحب کہ اس کو تخذو سے لے کر من دونی تک, تخذو من دونی تک کو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ کیا. اس جملہ فعلیہ کو انہوں نے کہا مفعول اول, ٹھیک ہے, کہ گمان کیا میرے بندوں کو میرے سوا, اور کیا گمان کیا کارساز بنانا. انہوں نے پھر اس کو مفعول ثانی کر دیا. اور ایک ترکیب میں اس طرح سے بھی ملے گا آپ کو کہ ایک مفعول اول اس کو کر دیا اور ایک مفعول ثانی اس کو کر کے پھر پورا بند کر کے اس کا پورا مفعول کر دیا. لیکن میرا اپنا بھی گمان یہی ہے کیونکہ حسیبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے ہوتے, تو آپ اس کو یہاں تک کر کے یتخذو من دونی تک کر کے جملہ فعلیہ کر کے اس کو مفعول اول کر دیں, اس کو مفعول اول کر دیں اور اولیاء کو مفعول ثانی دے دیں. یہ ترکیب زیادہ بہتر کیونکہ یہ وہ فعل ہے جس کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے نا. کچھ جیسے جالا ایک فعل ہے, جالا فعل کو آپ کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے سر, کہ بنایا اور کیا بنایا. جیسے مثال کے طور پہ وجعلنا اللیل, اور بنایا رات کو, کیا بنایا ڈاکٹر صاحب آیت کمپلیٹ کریں نا یار. لباسا جعلنا النہارا معاشا تو یاد آ گیا, اور جعلنا اللیل لباسا. لباسا لباس ہے سر, رات تو ہے ہی لباس. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سورہ نبا کے اندر دو تین مقامات پر ہے نا, اپنا کیا کہتے ہیں وجعلنا الارض مہادا, کہ زمین کو جو ہے وہ اس طرح سے مہد کے طور پہ بنایا, پالنے والا بنایا. تو یہ بھائی جی سر, یہ جو الذین کفروا, یہ الذین کفروا تو بن گیا اس کا صلہ الذین کا, یہ صلہ اس کا کنٹینیو رہتا ہے یہاں اولیاء تک یا الذین کفروا؟ نہیں الذین کفروا صلہ موصولہ بن کے فاعل بن گیا, فائل بن گیا. اس کو آپ اگر کنٹینیو کریں گے تو پھر کیا کریں گے, پھر آپ اس کو کریں گے کفروا ان یتخذوا عباد من دونی, اس کو پورا جملہ فعلیہ لے کے الذین کے ساتھ موصولہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے پھر بنا لیا تو پھر اس کا معنی میں وہ نہیں آئے گا, اور پھر آپ اولیاء کو جو ہے وہ مفعول اول لے لیں گے. تو پھر ابھی فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور استفہامیہ بن گیا. نہیں, اس اولیاء کو پھر مفعول ثانی مت لیں نا, آپ دونوں تک بند کر دیں. صحیح. اور اولیاء کو پھر اس مفعول کے بعد ایک مفعول لے آئے, مفعول ثانی کو. ٹھیک ہے سر. اس کے آگے والا حصہ کریں چھوٹا سا. انا یہ عرف مشبہ بالفعل ہے. ایک منٹ, ابھی ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بابا کو دیا للکافرین نزلا. جی سر کریں. انا یہ حرف ہے. نہیں آپ, ہاں انا حرف ہے اور نا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہے. اٹیچ ضمائر ہے, ٹھیک ہے. آتدنا یہ فعل ہے. بس فعل ہے. جہنم اسم ہے. للکافرین لی حرف ہے اور کافرین اسم ہے. نزل بھی اسم ہے, ٹھیک ہے. ترجمہ کریں پہلے. انا بے شک ہم نے آتدنا بے شک ہم نے. اب اس کا مطلب ہے یہ انا کے اندر آپ نے کہا حروف مشبہ بالفعل ہے,
یعنی حرف توکید اور نصب ہے، توکید اور نصب ہے، اور انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. انا کا اسم کیا ہے اس میں اسی کے ساتھ یہ نون اور الف نا. ہاں تو آپ کو پتا نا اسم تو حالت رفع میں آئے گا نا، جی تو اس کا کیا ہوگا، اسم کیا ہوگا اس کا؟ نحن. نحنو. انا کا اسم ہے نحنو، اور انا کا جب اسم آئے گا تو انا کی خبر چاہیے آپ کو. جی آگے کیا آ رہا ہے؟ آتدنا. آتدنا کا کیا ترجمہ ہے سر؟ آتدنا ہم نے تیار کر لیا ہے. ہم نے تیار کری، ہم نے تیار کر لیا. ٹھیک ہے. آتدنا آپ کو فعل لگ رہا ہے، کون سا فعل لگ رہا ہے سر؟ یہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی ماضی جمع متکلم. جمع متکلم. اس کا ذرا مادہ اور وہ بھی بتا دیں. عتدہ عین تے دال. تا دال. جی اور یہ باب آتدنا فعال. باب افعال، کیونکہ آپ نے عین تال دا کا ہے نا. جی جی جی. آتدا یقتدو، آتدا یقتدو. آتدا سے اگر آپ نے کہا تو جمع متکلم کا صیغہ بن گیا آتدنا، ہم نے تیار کی. ٹھیک ہے. ہم نے کیا تیار کی؟ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. ہم نے تیار کی. یقیناً ہم نے، ہم آتدنا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے تیار کیے. اچھا یہاں بھی آپ نے ترجمہ کیا یقیناً ہم ہی نے. ہم ہی نے. اب اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے، اس میں حصر اور تاکید کا مفہوم آ جائے گا. یقیناً ہم ہی نے، ہم ہی نے تیار کی. تیار کی. کیا تیار کی؟ جہنم. جہنمہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جہنم یہ تو اسم ہے اپنا، اس میں ہاں لیکن اسم تو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس آیت میں؟ حالت رفع میں. حالت رفع کا ہے سر جی، کیا ہو گیا؟ آپ حالت رفع سوری میں، حالت نصب. تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی؟ یہ مفعول ہے. مفعول ہے. ترجمہ کرتے رہے ساتھ ساتھ. یقیناً ہم ہی نے جہنم تیار کی. ہاں یقیناً ہم ہی نے جہنم تیار کی. تیار کی آگے آ رہا ہے للکافرین. کیا لگ رہا ہے آپ کو للکافرین؟ للکافرین یہ متعلق خبر ہے، جار مجرور مرکب جاری. متعلق خبر نہیں ہے سر. متعلق خبر کیوں کہتے ہیں آپ؟ متعلق متعلق کہیں آپ اس کو. لام جارا، کافرین حالت جار میں اور کافرون کی جمع کافرین کیا ہے؟ مجرور. مجرور. جارا و مجرور مل کے متعلق. کیا ترجمہ کریں گے للکافرین کا؟ کفار کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. نہیں دیکھیں کافرین کے لیے. غور کریں. کافرین جو ہے یہ آپ نے کہا کہ اسم ہے نا. جی کافرین آپ نے کہا اسم ہے. مجھے بتائیں یہ جو اسم ہے یہ مصدر ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کام کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جی اب آپ ترجمہ کریں اس کا. کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے، جی. کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. آپ ترجمہ کریں سر دوبارہ. انا اعتدنا جہنم للکافرین، بے شک ہم ہی نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے جہنم، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم. اب دیکھیں آپ کو میں اس لیے بار بار ترجمہ کرا رہا ہوں کہ آپ پہلے لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کا چینج ہوتا جا رہا ہے. آپ نے پہلے یہاں آتدنا کا کہا ہم نے تیار کی ہے. جہنم آ گیا تو آپ نے اس کو کہا ہم نے جہنم تیار کی ہے. ٹھیک ہے. للکافرین متعلق آ گیا تو کہا آپ نے کہا ہم نے جہنم کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ترجمہ بھی خود بخود جو ہے نا وہ خوبصورت سے خوبصورت انشاءاللہ تعالی ہوتا جائے گا.
آگے آ رہا ہے نزولن. نزولن یہ ان کی اس میں آتا ہے نزولن مہمانی. نہیں ترجمہ نہیں, ہاں ٹھیک ہے مہمانی, لیکن اب یہ کیا بن جائے گا؟ جملے میں ترکیب کے حساب سے کیا بنے گا؟ یہ بنے گا جہنم, یہ بھی مفعول ہے. مفعول, تو اس کا مطلب جہنم مفعول اول ہو گیا اور نزولن مفعول ثانی ہو گیا. اب جہنم مفعول بھی حال نہیں ہوگا انور صاحب؟ حال, جی حال بھی مفعول بنا رہے ہیں, اس کا حال وجہ بتائیے, کیفیت تو نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے جہنم کا وہ آ گیا نا کہ یعنی جہنم تو ہے, اور وہ جہنم کیا ہے؟ مہمان, میزبانی ہے. آپ اس کا ایک ترجمہ دیکھیں, آپ حال کا جب ترجمہ کریں گے نا ڈاکٹر صاحب, تو حال کے ترجمے میں ہوگا اس حال میں کہ حالانکہ, مطلب آپ کو کوئی اس کی کیفیت بتانی پڑے گی. آپ ترجمہ کریں, اس میں کیفیت کا مفہوم نہیں نکلے گا. کریں ترجمہ, ڈاکٹر صاحب کریں ترجمہ. بے شک ہم ہی نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. نہیں, بے شک ہم ہی نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے. مہمان نوازی کے لیے تیار کیا, یعنی یہ نزولن, یہ جہنم جو ہے نا فرسٹ سٹیج ہے سر. آپ کو پتا ہے نزولن کے اصل معنی کیا ہے؟ کہ جب آپ کی جو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ آپ جب کسی دعوت پہ جاتے ہیں نا, تو جو پہلی دفعہ جب آپ جیسی جاتے ہو نہیں, آپ کو پانی دیا جاتا ہے یا کوئی شربت سرو کیا جاتا ہے, یہ پہلی مہمان نوازی ہے. تو جہنم جو ہے نا یہ پہلی مہمان نوازی ہوگی, یہی اتنی خوفناک ہے. اس کے بعد جو جہنم کے جو دوسرے سٹیجز آئیں گے, 7 سٹیجز ہم نے اس سے پہلے ایک دفعہ پڑھے تھے نا کہ 7 طبقات ہیں قرآن مجید میں دوزخ کے, جس میں جہنم بھی ایک طبقہ ہے. تو یہ تو پہلا طبقہ ہے, یعنی جس میں آپ سمجھیں کہ آپ جیسے انٹر ہوئے, تو جیسے آپ کسی کے, جیسے آپ کے گھر پہ دعوت میں آتے ہیں تو آپ نہیں پہلے ہمیں جوس پلاتے ہیں, پھر سامنے کچھ کاجو واجو بھی آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, تو کاجو بھی کھاتا ہے, بادام پستے بھی کھاتا ہے, پھر آتا ہے اصل کھانا, اور پھر آتی ہے اسپیشل میں آخر میں میٹھا اور فروٹ آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جنت کے اندر تو جو اصل جو کھانا ہے وہ تو فروٹ ہے. ہم عام زندگی میں گوشت پہلے کھاتے ہیں, فروٹ بعد میں کھاتے ہیں. جنت میں اصل پھل جو ہیں وہ تو فروٹ ہیں, اور گوشت تو بعد میں. وہ سورہ واقعہ کی کیا آیت ہے, میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں وہ ہے وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ آپ اس سے پہلے والی آیت پڑھیں نا سر. فَاكِهَةٌ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. جی سر, یعنی جو اپنا جنت کا جو اصل کھانا ہے وہ تو پھل ہے. دنیا کے اندر ریورسل ہے, گوشت تو ایسے ہی کھا لیں گے بعد میں, جو ہم یہاں اس پہ اس سے پھر ہوگا نا ڈائٹ فوڈ بھی چلے گا نا سر. اچھا جناب, ایک سوال ہے میرا. ارے آپ آئے, ماشاءاللہ, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جیتے رہی کو کمپلیٹ کر لیں, پھر آپ سوال پوچھیں. اس کا جی آپ اپنا عزیز صاحب اس کو کمپلیٹ کریں, آپ کے یہ سامنے تو اس کا انالیسس کمپلیٹ کریں. جی یہاں سے اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, یہ بن گیا پھر جملہ فعلیہ اور انا کی فعل میں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اور یہ جملہ فعلیہ کیا ہو گیا سر؟ یہ جملہ فعلیہ اسم, اور یہ فعل بن گیا اس کے لیے, انا کے لیے. نہیں, انا کا فعل کبھی نہیں بنے گا, یہ جملہ فعلیہ انا کی خبر بنے گی. خبر, صحیح خبر فعل کو میں مکس کر دیا. تو یہ کہیں گے انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بڑی زبردست آخری جو یہ آیت ہے, بڑی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اور خیر قرآن کی تو ہر آیت اپنی جگہ. جی انیل بھائی, اب آپ بتائیے. یار ویسے سب سے جی سر بولے. جی حنیف بھائی. جی ڈاکٹر آپ بول رہے تھے, نعمان صاحب آپ بول رہے تھے, بولیے پہلے پھر میں کہتا ہوں. میں تو ویسے کہہ رہا تھا کہ کلاس کے آداب میں تو یہ کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن عزیز سے جو کہ میری دوستی ہے
जब वो कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा माशाल्लाह पढ़ लिया है, बहुत आगे नहीं, कहीं वो अजीज भाई का मैंने आपको बताया था कि अजीज साहब लगता है मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये डेली बेसिस पर जो है ना वक्त लगा रहे हैं, ये डेली बेसिस पर, चाहे उसी के लिए या किसी और के लिए। और मुझे ऐसा लगता है, और जो तरीका भी है कि आप मेरे ख्याल में ये कुरान जब पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है ना ये कोशिश करते हैं उसकी ग्रामेटिकल भी एनालिसिस करने की। इससे क्या हो रहा है, कुछ जैसे जैसे आता रहेगा ना, और यही चीज इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग करेंगे और हम सबको करनी भी चाहिए। तो बस इस पे कोई वो नहीं है। और आपको मालूम है ना कि सिर्फ 2 मामला ऐसे हैं कि जिसमें आप हसद कर सकते हैं, इसमें से एक मामला ये भी है, मालूम है ना सर? जी बिल्कुल। ये सब नुमान के हसद में ये हुआ है अनवर भाई। वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, आपका बड़ा क्रेडिट जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे जो आपके जो मजीद 2 ग्रुप है उसमें, तो मैं तो हर दफा उनसे कहता हूँ। और मैंने वैसे आप कल की क्लास में एक शोशा डाल दी, आपके लिए आएगी, मेरे ख्याल में तारिक रशीद साहब आपके पास आएंगे। मैंने उनसे कहा है कि आप नुमान साहब से जो तजवीज़ का और करते हैं, तो नुमान साहब से मैं भी कहूँगा और आप भी कहिए कि साथ साथ थोड़ी आप लोगों को ग्रामर भी बता दिया करें ताकि मजबूत हो जाए। तो जरा तैयार रहिएगा अगली दफा। जी अनिल भाई, आप क्या कह रहे थे? जी मैं बस एक बात और इजाफा हो गया 2 बातों में। पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर साहब के लिए कि जो अल्लाह पाक दे वो नजर भी आना चाहिए, जो बिल्कुल इल्म है वो पता भी चलना चाहिए लोगों को। तो डॉक्टर अजीज साहब के लिए, मैंगल साहब के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो है नुज़ुला जो है वो डॉक्टर साहब की बात सही थी कि ये मुझे लग रहा है कि ये हाल या तमीज है। देखो, तो ऐसा तो लग रहा है, यानी लेकिन तमीज आप कह सकते हैं इसको कि आप ये कहें कि इबाम, लेकिन इबाम नहीं है ना इसमें कोई। नहीं, जहन्नम तैयार की, अब उसका जो है ना या तो तमीज कर रहे हैं या उसका हाथ बता रहे हैं, मतलब तमीज ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तमीज अगर आप कहेंगे ना अनिल भाई, तो तमीज क्या करता है, इबाम दूर करती है ना, इसलिए आता है। अगर मिसाल के तौर पर नुज़ुला नहीं होता तो मुझे बताएं बात वाज़ेह नहीं हो रही। नहीं तो अगर जहन्नुम तैयार कर दिए, फर्ज कीजिए कि किसी को जहन्नुम का पता नहीं, एक मिसाल में दे रहा हूँ, तो वो तैयार कर दी क्या है, यानी अभी भी इबाम है ना वहां पर, तैयार कर दी। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर नुज़ुला ना हो, इधर नुज़ुला इधर नहीं होता, इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना, अगर यहाँ आयत अगर खत्म हो जाती तो मुझे बताइए कि आपको माना में कोई जरूरत थी, इबाम आ रहा था? हाँ, अगर ये आता कि इन्ना आतदना जहन्नम, हमने तैयार कर दी है जहन्नम, अब इबाम आ सकता है कि क्या किसके लिए तैयार की है भाई, ठीक है। और आतदना जो है ना, बेसिकली ये भी उस तरह का फेल है कि जिसको 2 मफूल चाहिए। क्या तैयार की? जहन्नम। और किस चीज के लिए तैयार की? नुज़ुला, पहली मेहमान नवाजी की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जहन्नुम के अंदर जो कुछ होगा वो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ सर जी, उसमें कोई 2 राय है ही नहीं। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी, मैंने इससे पहले भी बात की थी और मैं क्या बात करता हूँ, जो हमारे जितने उस्ताद हैं, कि जहन्नम के जितने भी सीगे आपको उमूर मिलेंगे तो आप देखेंगे सारे आपको माजी में मिले हुए। माजी में मिलने की यानी माजी का मतलब है कि उसकी सदाकत पे किसी किस्म का कोई काम है ही नहीं। अच्छा, इसको मिटाइएगा नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर जो है ना फा जो आपने लिखा है, अफा हसीबा, ये फा आपने लिखा है, अभी मैंने देखा, पहले पढ़ा नहीं जा, समझ में नहीं आ रहा था, मैं सुना भी नहीं सही। अब मैंने आपने जो क्लिप भेजी उस पे लिखा हुआ आतिफ, तो ये आतिफ किस चीज का है? हाँ, ये मैं आपको बताऊं, ये आतिफ मातूफ कहाँ पे? नहीं, सुन लें एक मिनट सर। ये जो फा है ना, फा, ठीक है, ये फा को कुरान मजीद में लिखने के 2 किस्म से तरीके हैं, खास तौर पे जब ये हुरूफ इस्तिफाम के साथ आ जाए। ये फा आपको इस तरह से उसी वक्त मिलेगा जब ये हुरूफ इस्तिफाम होगा उसके साथ। अगर हुरूफ इस्तिफाम आपको पता 2 हैं, एक है आ और दूसरा क्या है? आए और हल है। अगर इस हुरूफ इस्तिफाम के साथ फा का इस्तेमाल होगा तो अगर आ के साथ होगा तो ये फा बाद में आएगा, और अगर हल के साथ होगा तो ये फा पहले आएगा। फहल में मुरीद। आप तो इसको फा को लेते अतफ ही है, ठीक है,
کبھی کبھار یہ فا استنافیہ میں بھی آ سکتا ہے, یہ فا جوابیہ میں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے آ رہا ہے. تو آپ لیکن ہم نے ماضی میں اس کو زائد پڑھا ہے, فا زائد پڑھا ہے ہم نے اس کو. ڈیپینڈ کرتا ہے نا, دیکھیں کس سچویشن میں کیسے آ رہا ہے. آپ تو پیچھے والی آیت سے ملا دیا ہوگا جو اس کے پہلے والی کوئی آیت آ رہی تھی, تو اور آپ اس کو کسی طرح سے بھی لے لیں, لیکن بس جو پوائنٹ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فا کا اگر استعمال آپ نے حروف استفہام کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے, اسماء استفہام نہیں حروف استفہام, تو اگر الف کے ساتھ ہوگا تو بعد میں آئے گا, داخل ہوگا, اور اگر حل کے ساتھ ہوگا تو حل سے پہلے داخل. ہاں نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو کس چیز کا, پھر معطوف کو کیا ہے اس کا؟ اگر معطوف کوئی نہیں ہے, یہ آپ اس کو عطف, یہ یہاں عطف معطوف والا نہیں ہے. ہاں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا عطف ہے, یعنی اگر اس کا معطوف نہیں ہے تو یہ کیا عطف نام کیوں دیا ہے اس کا؟ آپ اس کو کیا لیتے ہیں, مجھے بتائیے کیا نام دیتے ہیں؟ میں اس کو فا زائد دوں گا, جو ہم نے پڑھا ہے فا زائد پڑھا ہے. فا زائد, دیکھیں ایک بات سن لیں, زائدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نہ ہونے سے, اس کے ہونے یا نہ ہونے سے معنی میں فرق نہ ہے, اس لیے اس کو زائدہ کہتے ہیں. اس کو تو آپ ترجمے میں لاتے ہیں, تو کیا, اور کیا, بس کیا, بات سمجھ رہے ہیں؟ زائدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زائدہ ان حرف کے اوپر آتا ہے جس کے نہ ہونے سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آگے والی آیت کریں گے آپ؟ جی منہ زبانی کریں گے, لکھ کے کریں گے؟ سب کے سامنے صوف ہے تو ایسے کر لیتا. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کے سامنے مصحف کو تاکہ کریں, تاکہ لوگوں کو سننے سے بھی جو ہے نا وہ سمجھنے کا ہے, اور جو لفظ یہاں کرنے والوں کو وہ ہم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ہو گیا فعل, قل فعل, ٹھیک ہے, حل جو ہے وہ استفہام ہو گیا, ٹھیک ہے سر, اور ننبئکم, اس جی میں ننبئ جو ہے وہ فعل ہو گیا اور کم جو ہے مفعول ہو گیا. پھر بی جو ہے وہ حرف جارہ ہو گیا. اس کو بی نہیں کہا کریں, با کہا کریں سر. اچھا با جو ہے حرف جارہ ہو گیا, اور اخسرینہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. مجرور نہیں کہا, پہلے آپ نے بتانا ہے اسم فعل و حرف. سوری, تو اخسرینہ جو ہے وہ اسم ہوگا, ٹھیک ہے, اور اعمالہ جو ہے یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے سر, اب آپ کریں. اچھا قل جو ہے یہ فعل امر ہے, اس کے معنی ہے کہو, تو کہہ, تو کہہ, ٹھیک ہے, تو کہہ. حل کے معنی ہو گئے کیا, ٹھیک ہے. تو کہہ کیا. اب یہ ننبئ, آپ اس کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ اس کو پھر تو کہنا کہ آپ کہہ دیجئے کیا, آپ کہہ دیجئے کیا. ننبئکم, ننبئکم ہم تمہیں بتائیں. اچھا ننبئکم آپ نے کہا فعل ہے, اس کا مادہ بتائیے سر. اس کا مادہ ہوگا نون با حمزہ. نون با اور حمزہ, اور اس کا آپ باب بتا سکتے ہیں سر؟ اس کا باب جو ہے وہ ننبئکم, یہ وہ ہوگا تفعیل. تفعیل, کیونکہ دیکھیں اس کے اندر تشدد آ رہا ہے اینکل میں. اس کا ایک تو حلف وہ جو ہے مضموم ہے, علامت مضارع مضموم ہے, اور اس کے علاوہ عین کلمے پہ شو آ گیا, عین کلمے پہ تشدد آ رہا ہے, تشدید آ رہی ہے. تو اس کا پہلا صیغہ کیا بن جاتا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا بن جاتا فعلا, ہو جاتا نبأ ینبئ. نبأ ینبئ, اس کا وہ بھی بتائیں سر فٹافٹ. نبأ ینبئ ہو جاتا انبا, یعنی باب تفعیل ہے نا. جی. تنبیئۃ, تنبیئۃ, خبر دینا. صحیح. نبأ ینبئ تنبیئۃ, خبر دینا. جی, تو کیا, تو آپ کہہ دیجئے کیا
ہم تمہیں خبر دیں. ہم تمہیں خبر دیں. کس چیز کی خبر دیں سر؟ کس چیز کی خبر دیں؟ بالاخسرینہ. بالاخسرین. جی اخسرینہ تو اس میں تفضیل ہو گیا. اخسرین زبردست. آپ اس میں تبدیل لے کے آئے، کہاں سے لائے سر؟ زبردست بھائی. اچھا نہیں وہ آپ نے بتایا، وہ الف آ گیا نا، الف پہ زبر اخسرینہ. ہاں یہ ہو گیا اس کا جو واحد ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ اخسرہ. اخسرو. اکثرو. اخسرو. اخسرو سے بنا اخسرینہ. اب آپ نے جب اس میں تبدیل کا ہے تو اس میں تبدیل کا پھر ترجمہ آنا چاہیے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پھر بتاتی ہیں. آپ دیکھیں ترجمے میں پھر آپ کو ملے گا، اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ملے گا آپ کو. سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. خسارہ پانے والے. تو آپ کہہ دیجئے کیا ہم تم کو زیادہ خسارہ، سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں بتائیں. جی. اعمالاً. یار اس کو تو حال مان جائیے گا، ہم حال لانے کی کوشش. حال نہیں مانیں گے اس کو. انیل بھائی بتائیں گے کیا بنیں گے. انیل بھائی آپ بتائیے. اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں میں حال لانے کی. انیل بھائی آپ بتائیے. بالاخسرین اعمالا. تمیز کر دیں پھر. یہ بن جائے گا تمیز. انیل بھائی ہیں کہ چلے گئے؟ جی 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 جی. یہ بن جائے گا انیل بھائی تمیز. بالاخسرین اعمالا. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ابہام دور ہو گیا. زیادہ خسارہ پانے والوں میں کیا چیز، کس چیز میں؟ عمل میں. اعمال میں. آپ اس کا ترجمہ کریں ڈاکٹر صاحب. خوبصورت. کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ اعمال میں خسارہ پانے والے. بتائیں نہیں، یہ خبر ہے سر. کیا خبر دیں. کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں ان کی جو نہیں اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی. اس کے اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ تمیز کو پہلے لیں کہ کیا آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں اعمال میں سب سے زیادہ خسارے پانے والوں کی خبر دیں. ٹھیک ہے، اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی خبر دیں. مطلب اگر آپ اس کو ترجمے میں اپنے مفہوم کے اندر اس کو مقدم کر دیں تو زیادہ خوبصورت لگ جائے گا. لیکن کوئی اور ترجمے میں بھی دیکھ لیا کریں ساتھ ساتھ. اس کی اب ترکیب بھی کر دیں آپ کے سر. اچھا ترکیب تو قل تو ہو گیا نا، یہ فعل امر ہو گیا. ٹھیک ہے، فعل امر ہو گیا تو اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے. یہ تو انتا اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اور حل تو ہم نے کہہ دیا تھا یہ وہ ہے استفہام ہے. ٹھیک ہے. اور ننبئ جو ہے یہ فعل مضارع جمع متکلم. صحیح ہے. اور اس کا ہم نے وہ کر لیا باب، اور باب تفعیل سے ہے، اور آپ نے مادہ بتا دیا اس کا نون با حمزہ. ٹھیک ہے. اور کم کیا ہو جائے گا؟ کم جو ہے یہاں پر مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، تو ٹھیک جملہ ہے. فعل ہو گیا. اور بالاخسرینہ جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہو گیا متعلق ہو گیا، اس کے جار مطابق مجرور. ہو گیا. اور اعمالہ جو ہے وہ حنیف صاحب کے اس سے تمیز ہو گیا. تو فعل اچھا اپنے فاعل، اپنے مفعول، اپنے متعلق سے مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ فعلیہ کون سا والا ہوا سر؟ یہ تو وہ ہو گیا انشائیہ. کیوں انشائیہ ہوا؟ کیونکہ اس میں سوال ہو رہا ہے نا، حل کیا حل آ گیا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ جو ہے یہ پھر کل اعلیٰ کا آپ کو پتا نا ایک مقولہ ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں پتا، کیا کہا آپ نے، دوبارہ بولیے گا. جس طرح سے فعل کا مفعول ہوتا ہے نا، جی جی فعل کا مفعول ہوتا ہے. قالا کا ہم مفعول نہیں کہتے، قالا کا ہم ہمیشہ کہتے ہیں مقولہ. مقولہ. اچھا مقولہ. قول کہتے ہیں، مقولہ کہتے ہیں قالا کو. جو بات ہوگی وہ مقولہ ہو جائے گا نا. قالا کا جس طرح سے فعل کا مفعول ہوگا نا
تو قالا کا آپ کہتے ہیں مقولہ ہوگا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ جو ہے وہ اسکول کے لیے جو ہے نا اس کا مقولہ بن جائے. یہ آپ نے لکھا ہے کیا نوٹ میں؟ میں نے معقول لکھا ہے. معقول لکھ دیا میں نے ویسے. یار وہ جو آپ کا اس پہ نا جو پہلے میٹ پہ ملتے تھے نا تو میں بورڈ زوم کر لیتا تھا, ابھی زوم نہیں میٹ کا ایک مسئلہ ہو رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریکارڈنگ کا کچھ ایشو چل رہا ہے. اس کے یہ مقولہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ مقولہ ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں بھائی؟ جی اس کے آگے والی حصہ کون کرے گا؟ میں کوشش کروں. کریں جی, جس نے کوشش کرنی ہے کرے. طارق صاحب کریں. اچھا انیف اپنے انو بھائی, یہ جو الاخسرین ہے جی سر, یہ حالت جر میں ہے, اس کا حالت رفع اور نصب اخسرین ہوگا. بالکل بالکل, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک. جی طارق بھائی, الذین کریں گے لکھ کے کریں گے؟ زبانی ٹرائی کرتے ہیں. ہاں زبانی کریں, کیونکہ زبانی کرنے کا دو فائدے ہوں گے. ایک تو لوگوں کو سننے سے, باقی جو ساتھی بیٹھے ان کو بھی سننے سے بھی آئے گا اور آپ کو بھی تھوڑا سا وہ آئے گا. جی شروع کریں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. صحیح ہے. تو الذین تو موصولہ ہو گیا. نہیں, آپ نے پہلے بتانا ہے اسم فعل اور حرف. اچھا ٹھیک ہے. الذین اسم ہے. ٹھیک ہے. دل فعل ماضی ہے. فعل ہے, ماضی واضی چھوڑ دیں. اوکے, فعل ہے. سعیہم, اس کا یہ مجھے اسم ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اور فی تو یہ حرف جر ہو گیا. حرف ہو گیا, جارا بھی چھوڑ دیں. جی اچھا. حیات الدنیا یہ اسم ہو گئے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے حیات الدنیا پھر یہ اچھا ایسا کریں, حیات دنیا تک کا پہلے کریں, یہاں تک کریں. اچھا, کیونکہ بریک کر کے کریں گے نا آسانی رہے گی. آپ پہلے ترجمہ کرنا پھر ساتھ ساتھ ترکیب کریں گے. جی. الذین وہ لوگ جو دلہ جو ویسے تو دللہ سے وہ دالین سے بنتا ہے گمراہ ہونا, لیکن یہاں جو ہے میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے ضائع ہونا. ایکچولی دیکھیں دلہ جو ہے نا, ابھی اس کا دیکھیں دلہ آپ نے کہا فعل ہے, تو اس کا مادہ کیا ہے سر جی؟ اس کا مادہ ہے ضاد لام جو ہے, ضاد لام اور لام. ٹھیک ہے جی, اس کا ضاد لام اور اس کا جو ادغام ہو گیا. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے باپ درابا. اوکے, باپ درابا. تو باپ درابا سے اگر آپ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ دلالا یدلو یدللو. دلالا یدللو ادغام کرے آپ تو بن جائے گا دلہ یدلو. جی دلہ یدلو. اور اس کا جو طارق صاحب وہ بنتا ہے نا, وہ بنے گا مصدر دلالت, گمراہ ہونا, ضائع ہونا. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنٹ اس مفہوم میں آ سکتا ہے, سوائے ایک مفہوم کے جس پہ میرا اعتراض ہے, کیونکہ وہ جو بھول جانا, کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو یہ ضائع ہونا, گمراہ ہونا میں تو بھٹک جانا, ان ساروں سے ملے گا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. الذین ضل, وہ لوگ ضائع ہو گئی جن کی کوششیں, گمراہ ہو گئے یا ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, جن کی کوشش. سعیہم, دلہ سعیہم ان کی کوشش. اچھا سعیہم آپ نے کہا, آپ کو کیا لگ رہا ہے سعیہم اسم ہے. اس سے پہلے کہ لگ کیا رہا ہے, یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. ساتھ ہم جو ہے متصل ضمیر آ گئی. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی. اب مجھے بتائیں کس حالت میں؟ مرفوع لگ رہا ہے, اسم مرفوع حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی رفع. اچھا دلہ کون سا سیدھا تھا؟ دلہ فعل ماضی کا جو ہے حاضر سنگولر. کون سا سیدھا تھا؟ فعل ماضی
فعل ماضی غائب مذکر غائب پہلا صیغہ تھا. جی جی پہلا صیغہ تھا. اس کا مطلب فاعل کچا کہ پکا؟ فائل کچا ہے نا. کچا ہے. اب جب بھی فاعل اگر کچا ہو تو آپ دیکھیں کہ آگے آپ کو فاعل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. بعض دفعہ آپ کو فاعل مل جائے گا, بعض دفعہ آپ کو فاعل نہیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آپ کو فاعل, اب یہ مجھے بتائیں سایوم حالت رفع میں آ رہا ہے. حالت رفع میں آتا ہے تو موسٹ پروبلی یہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ اس کا فاعل بن سکتا ہے. ترجمہ کر کے دیکھیں پتہ چل جائے گا. کریکٹ. ہاں جی. وہ لوگ جو جن کی ضائع ہو گئی کوشش. تو اب آپ دیکھیں اس کا مطلب گمراہ ہو گئی یا ضائع ہو گئی ان کی کوشش. تو ان کی کوشش آپ کو لگتا ہے فاعل بن سکتا ہے. بالکل صحیح. اب آپ ترجمہ کریں جب فاعل بن سکتا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فاعل پہلے فعل بعد میں. جی ان وہ لوگ جن کی کوشش ضائع ہو گئی. جن کی کوشش ضائع ہو گئی. کہاں ضائع ہو گئی جی؟ فی اس الحیات طرح سے بھی کر الدنیا. سکتے ہیں, جی سر. اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کوششوں نے بھٹکا دیا انہیں. نہیں جن کی کوشش نہ بھٹکا دی, یہ تو آپ کی مرضی ہے سر. آپ اس کو جس طرح سے کرنے تھے جی, وہ تو آپ کی مرضی ہے سر. جی اپنا طارق صاحب, فی الحیات دنیا. ہاں تو یہ حیات دنیا تو زندگی, حیات حیات کا معنی ہوگا زندگی, اور دنیا تو دنیا ہے, تو یہ دنیاوی زندگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے حیات دنیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی ہو جانا چاہیے. مرکب اضافی اگر ہے تو الف لام آ رہا ہے. حیات دنیا ہے نا, الحیات دنیا ہے نا یہ. جی جی. وہ الحیات تو اس لیے کہ وہ فی سے پہلے فی تھا تو وہ مجرور ہو گیا. نہیں آپ نے اس کو کہا, آپ نے کہا کہ یہ مرکب اضافی ہے حیات دنیا. جی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں. کیس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا آپ کے پاس تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ الف لام آ رہا ہے. نہیں آئی ایم سوری یار, یہ میرے خیال توصیفی بن جاتا ہے. مرکب توصیفی ہے. جی سوری. الحیات دنیا لیٹ سے اگر آپ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں تو اس کی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی. جی 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 صحیح ہے. حیات دنیا مرکب توصیفی دنیاوی زندگی. بالکل بالکل. تو دنیا کی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق ہے. فرق صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مرکب توصیف ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا یہ جو لفظ دنیا ہے جی, یہ دنیا کیا چیز ہے پتا آپ کو؟ دنیا میں سوری میں سمجھا نہیں. یہ دنیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ دنیا کون سا مبنی ہے سر یہ. نہیں اسم کون سا ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث تھی ہے, اس نے مان لیا ہے. کون سا اسم ہے؟ یہ مصدر ہے, اس میں تبدیل ہے, اسم الفاعل ہے, اس میں مفعول ہے, کیا ہے؟ یہ مصدر ہوگا. نہیں سر, یہ مصدر نہیں ہے, یہ اس میں تبدیل ہے. وہ تو ادنا ہوگا نا. یہ اس میں تبدیل مؤنث ہے. مذکر کا صیغہ ہے, وزن ہے افعلو. مادہ ہے اس کا ہے دال نون واو. اس کا مادہ جو ہے نا بولتا ہے دال نون واو, اور واو کو آپ کو پتا ہے کہ اگر آخر اس میں ڈالا جائے تو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو دال نون واو کو اس میں ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا؟ دنیا ہو جائے گا. نہیں, ادنا. ادنا. ٹھیک ہے. اور جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ ہے فولا. فولا کا وزن ہوتا ہے شاید. مؤنث کا جو وزن ہے وہ ہے فولا کا وزن. فولا کے وزن پر ڈالیں گے آپ اس کو دال نون واو کو تو کیا بن جائے گا؟ دنیا. الف کو تو دنیا سر یہ اس میں تبدیل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے. ادنا یہ بھی اس میں تبدیل ہے, یہ مذکر کا صیغہ ہے. اور اسی لیے دیکھیں حیات جو ہے, کیونکہ حیات دیکھیں کس حالت میں مرکب توصیفی ہے نا سر, جی تو ملنا چاہیے. ترجمہ کریں اپنا کیا کہتے ہیں, وہ لوگ جن کی ضائع ہوگی کوششیں
दुनियावी जिंदगी में। आप इसको और भी इस तरह करें, वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई, क्योंकि फेल को हम कहते हैं ना आखिर में लेके आए। वो लोग जिनकी कोशिश दुनिया की जिंदगी में, दुनियाई जिंदगी में जाया हो गई, दुनियावी जिंदगी में जाया हो गई। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अल्लज़ीना को आप क्या कहते हैं? मौसूला, इसको सिला चाहिए। मौसूला को सिला चाहिए जी, ठीक है। दल्ला को आपने फेल का, सायुहुम को आपने फाइल का, और फिर हयात दुनिया को आपने मुतालिक का। फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होके सिला बन गया। हाँ ठीक है, मौसूला बन गया। मौसूला मिलके कुछ ना कुछ बनेंगे, सिला और मौसूला मिलके कुछ ना कुछ बनते हैं सर, आपको पता है, बगैर उसके काम नहीं करते। क्या बनेंगे तारिक साहब? मुश्किल सवाल आ गया लगता है, ब्रेक लग गई है। हाँ एकदम खामोशी, आप सन्नाटा छा गया अचानक। सन्नाटा छा, कभी फाइल बनते हैं, कभी मफूल भी बनते हैं। आप देखें अब क्या बनेगा ये। मेरे ख्याल फाइल बन रहा है, फाइल के बंदे इसका किधर? क्योंकि वो आगे ना, वो लोग जिनकी कोशिशें जाया हुई। हो गया ना, देखे ना, आपने दल्ला फेल था, दल्ला सिला बन गया। अब अगर अल्लाजीना को अगर आप फाइल बना रहे हैं तो इसका फिर फेल होना चाहिए ना कि पीछे। नहीं, अल्लाजीना को तो फाइल नहीं, अल्लाजीना तो जाहिर है नहीं, अल्लाजीना भी आगे फाइल अभी बनाया था ना, अल्लाजीना कफर हमने फाइल बनाया था ना। हाँ वो सब ओके। तो फाइल आपको ये पीछे फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। तारिक भाई, वो नुनब्बिउ उससे लिंक है सर। नुनब्बिउ कैसे बन सकता है? नुनब्बिउ तो मुतकल्लिम का सीगा था, तो मुतकल्लिम में तो फाइल मौजूद होता है। ये मुब्तदा बन गया। अगर ये मुब्तदा बन गया तो फिर इसकी खबर है। अभी आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो आएगी नहीं। वो तो फिर वाव आ रहा है, वाव ज़ाहिर आ रहा है, तो या तो अतफ बनेगा या हाल बनेगा या कुछ बनेगा। हाँ वो तो अतफ बन जाएगा, सही कह रहे हैं। या तो अतफ बनेगा या हाल बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो फिर ये सिफत बन जाएगी। अगर ये सिफत बनेगी तो किसकी बनेगी? अक्सरीना। कैसे पता चला आपको? आप ही ने बताया कि वो क्या बताया, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, दो तरीके हैं ना, दो तरीके। तो एक आसान तरीका आपने कहा कि आपने बताया ना सिफत के रूप में है, मार्फा के बाद मार्फा और नकरा के बाद नकरा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी सही है आपका। तो ये इसके दो तरीके हैं सर, इसकी दो तरकीबें। एक तरकीब ये है कि आप इसको सिला मौसूला को जो है सिर्फ बना लें अक्सरीना की। तो अगर आप देखें, इसका मतलब पीछे वाली आयत से लिंक कर देंगे, कौन है खसारे में? अल्लाह कहा ना कि हम बताएं कि कौन है सबसे ज्यादा खसारे में, उसकी पहली कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, तो या तो आप इसको सिर्फ ले लें। और कुछ लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये इसका मुब्तदा माज़ूफ है, इसका मुब्तदा जो है माज़ूफ है, और अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम ये सिला मौसूला बन के खबर बन गया, और इसका जो माज़ूफ मुब्तदा है वो हुम हो सकता है। वो लोग हुम का तर्जुमा वही है ना, वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में जाया हो। तो फिर इस तरह से अगर मैं अनुसार में अगला भी ये ज्यादा बेहतर सिर्फ लग रहा है मुझे। क्या बोले तारिक साहब? तो अगर कंटिन्यूटी में देखा जाए तो फिर अगला उलाइका अल्लज़ीना, फिर वही आता है, ये वो लोग। तो ये क्या सिर्फ अव्वल और सिर्फ तानी का पूरा कंटिन्यूएशन चलेगा? वो आप उसको देखें, आप दो चीजें होती हैं। आप बहुत सारी जगहों पे आप चाहें तो उसको तरकीबों को जोड़ें, अपनी खूबसूरती पैदा करने के लिए ना भी जोड़े तो कोई इश्यू नहीं होता। मेरा एक छोटा सवाल था, आगे इसको कंटिन्यू करें ना जी। हनीफ भाई क्या कह रहे हैं? ये इसमें तफजील हमने किस जमीन में पढ़ा, मैं इसको देखना चाहूंगा। ये इसमें तफजील हमने कहाँ पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। सर हमने यहीं पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा था? क्या मतलब? नहीं, किस बाब में? अस्मा में तो नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या जब हमने इस्म अपना खत्म किया था ना, तो हमारा आखिरी सेशन जो आखिरी क्लास थी उसमें हमने इसमें तब्दील के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा उसमें। ठीक है, मसला नहीं, अगर आप बोलेंगे मैं आपको कुछ मटेरियल भेज दूंगा। ठीक है, ओके।
तारिक साहब इसका आगे वाला हिस्सा चलाएं, यहाँ तक का तर्जुमा आपने किया ना। जी अब दो चीजें जहन में रख लें, मुझे वैसे बेहतर सिफ्त ही लग रहा है, लेकिन आप दूसरे को भी तराजुम को भी देखें, आपको तर्जुमा से अंदाजा हो जाएगा किसने इसको सिर्फ लिया है कि किसने इसको खबर लेके मुब्तदा को माज़ूफ भी लिया हो। ठीक है। आगे है जी वाओ, फिर पहले भी अतफ ले लेते हैं, हम ज़मीर हो गई, अन्नहुम ये भी हम सॉरी वहुम यक्सबून हमने इस्म ले लिया जी, वाव का हर्फ ले लिया, हम इस्म आगे चले ज़मीर हो गया। हाँ आगे यक्सबूना ये फेल मुदारे हो गया। मुदारे छोड़ें, अभी तो पहले अपना आइडेंटिफाई करना ही है। फेल है, फेल है, फेल है। अन्नहुम ये भी हर्फ नसब और हरफ है अन्ना, और साथ एक्चुअली मुरक्कब है साथ, तो नहीं मुरक्कब छोड़ दें, अन्ना आपका हर्फ हो गया, हम आपका इस्म ज़मीर हो गया। जी जी ज़मीर हो गया जी। ठीक है, आगे चलें। युक्सनून ये फिर फेल मुदारे हो गया, और फिर सुना ये जो है ये इसम हो गया। ठीक है जी, वाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। बस ये अब शुरू से अब इसका तर्जुमे की कोशिश करूं। तर्जुमा तो करेंगे, वाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हम या सबूना से तर्जुमा करें। वहुम और वो लोग, वाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, हम से करें तर्जुमा। ठीक है। वो समझते हैं, यक्सबूना समझते हैं या गुमान करते हैं। ठीक है, गुमान करते, अन्नहुम बेशक वो। अच्छा, अन्ना और इन्ना का तर्जुमे में एक चीज का ख्याल रखा करें, जब अन्ना का तर्जुमा आता है ना, तो आपको पता है ना कि अन्ना का जो मुखफ़फ़ होता है जिसको हम अन कहते हैं, उसका हम तर्जुमा करते हैं के। तो आप हमेशा ख्याल कीजिएगा कि जब भी इन्ना और अन्ना का तर्जुमा करें ना, तो अन्ना का तर्जुमा में के का मफ़हूम लाया करें। अच्छा, तो को के बेशक वो, ठीक है, के बेशक वो, युहसिनूना युहसिनूना में अच्छे, वो अच्छा कर रहे हैं। सुना मीन्स काम, उम्दगी, बेहतर काम, ये क्योंकि सुना का तो मैंने जो पढ़ा था वो एक माना है अच्छा काम करना, सुना का एक माना है उम्दगी जी, महारत काम, महारत मैंने पढ़ा था, महारत। ठीक, अब सर आपने तर्जुमा तो किया, आप जरा इसके एनालिसिस भी करें जी। तो शुरू से दोबारा चलते हैं। अल्लज़ीना इसम मौसूला हो गया। आप कह चुके, अच्छा आगे नीचे चला, अच्छा ठीक है। तो वह हम ज़मीर हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जब अलहदा से आपने बताया था कि ज़मीर आई है, तो वो गुमान है कि मुब्तदा होता है। नहीं, गुमान नहीं है सर, गुमान नहीं है, कंफर्म है। ज़मायर मारफा है, और ज़मायर दो किस्म से आम पढ़ते हैं, या तो वो ज़मायर हालत रफा के होते हैं, या वो हालत नसब जर के होते हैं। हालत रफा का अगर ज़मायर है तो उसको डिटैच ज़मायर भी कहते हैं, और हालत रफा का ज़मायर मुब्तदा बन गया। ठीक है, मुब्तदा, तो हम मुब्तदा, आगे चले, मुब्तदा है तो आपको पता, आगे आपको क्या चाहिए, खबर चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, खबर ढूंढे। यहसबूना ये तो फेल मुदारे है, मुज़क्कर जमा, ठीक है, गायब, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी तारिक साहब इसकी थोड़ी आप बेहतरी क्या करें, जब फेल आया करे ना, तो सबसे पहले आपने बताना है कि फेल कौन सा है, तो आप भले अपने पास एक जगह नोट कर लें, पहले आपने फेल बताना, तो आपने कहा फेल है मुदारे, दूसरी चीज आपने इसका अदद बताना है, वाहिद है कि जमा, ओके हाँ जी, ये जमा है जी, जमा बतानी है। तीसरी जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, फेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है, ओके। इंशाल्लाह आगे हम इसमें और भी चीजें लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी ये तीन चीजें जरूर आप ज़हन में रखें। ठीक है। फिर ये अन्ना जो तभी आपने बताया कि ये हरुफ अन्ना है, तो बेशक हम जो है वो ज़मीर हो गई साथ। नहीं, अब अन्ना क्या चीज है सर, अन्ना क्या है? अन्ना जो है वो मुशब्बह फेल है ना। हाँ,
اور یہ کہاں داخل ہوتا ہے سر؟ یہ جب داخل ہوتا ہے تو پھر حالت کو چینج کر دیتا ہے. نہیں، یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. مطلب ہے کہ آگے ڈیفینیٹلی آپ کو جملہ اسمیہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آگے کیا آ رہا ہے سر؟ یحسنون صنعا. نہیں انا کے آگے کیا آ رہا ہے؟ ہم آ رہا ہے. ہم آ رہا ہے نا، تو جی وہ اسم ہو گیا نا. مطلب ہے کہ یہ انا کا کیا ہوگا؟ اسم امنا ہو جائے گا. اسم انا ہوگا. دراصل یہ تھا کیا؟ یہ بھی ہم ہی تھا، لیکن دیکھیں پیچھے بھی ہم تھا، اس کو آپ نے حالت رفع میں مبتدا بنایا. اور یہ بھی ہم ہے. ہم ایسی ضمائر ہے جو اٹیچ ضمائر کے طور پہ بھی آتی ہے اور ڈیٹیچ میں بھی آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ انا کا اسم ہو گیا. اب انا کا اسم ہو گیا، انا کی خبر آنی چاہیے. جی وہ خبر آ رہی یحسنون صنعا. یحسنون یہ ہے فعل مضارع مذکر جمع غائب. جمع مذکر غائب. اس کا ذرا مادہ اور باب بتائیں. یہ مادہ ہے حسین نون حسن. ٹھیک ہے. اور اس کا باب بتائیے. نون. اس کے باب کے اوپر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. جی یہ سیدھا آ رہا ہے یحسنون. جی اس کے علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی علامت مضارع پہ جب پیش آئے گی تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے. کیونکہ اگر مضارع کے اوپر علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے اور عین کلمہ آپ نے دیکھنا، اگر عین کلمہ کسرہ ہے تو اس کا مطلب یہ معروف ہے، اور عین کلمہ اگر دمہ ہے تو اس کا مطلب یہ مجہول ہے. مجہول. ٹھیک بالکل. تو پہلے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معروف ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ پتہ چل گیا یہ معروف ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا معروف ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ کون سے باب ہیں جس کا علامت مضارع معروف بھی دمہ کے ساتھ آتا ہے. وہ 3 باب ہیں. ٹھیک ہے. باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے. باب تفعیل کے اندر تشدید آتی ہے، اس میں تشدید کہیں نہیں ہے، اس کے اندر باب تفعیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باب مفعلہ میں ایک الف ایکسٹرا آتی ہے، فعل یفاعل. وہ الف بھی آپ کو نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے اس کا اب ایک ہی باب رہ گیا، وہ ہے باب افعال. تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ احسن یحسن. احسن یحسن احسانا، اچھا کرنا. احسان. اوکے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. سنا پھر وہ اس میں فعل اور فاعل دونوں آ گیا. آگے چلیں. وہ سنا جو ہے آپ نے بتایا نا کام، اچھا کام اسم. تو یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ تو پورا مبتدا خبر بن کے ایک جملہ اسمیہ بن گیا. نہیں، یحسنون آپ نے فعل فاعل کیا. سنا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سنا مفعول ہو جائے گا. دیکھیں مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل کا اثر پڑے. جی. تو یہ سنا اچھا کام کرنا، اس میں فعل کا اثر تو نہیں پڑا. ٹھیک ہے. اوکے. کیا بن سکتا ہے یہ؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہے تو اسم ہی ہے. جو سنونا وہ اچھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اچھے کام کرتے ہیں. تو سنا کیا بن سکتا ہے پاسبلی؟ صفت بن سکتا ہے اس کی. صفت نہیں بنے گی نا. صفت اگر ہوتی صفت تو اس کی کیسے ہوگی؟ اچھے کام. اب اس کا مطلب ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اس کی کیفیت بھی بن سکتی ہے، حال بھی بن سکتا ہے. جو نعمان صاحب کو بہت زور سے آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کو، یہ اس کی تمیز بھی بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی ویسے مجھے سب سے زیادہ زور سے تو نا نزولہ پہ ہی آ رہا تھا. نہیں آپ کو میں حال دلا کے جاؤں گا آج. یہ مجھے بتائیے آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ سنا. ہاں میں نے تو اس کو مفعول ہی سمجھا تھا. ویسا مفعول تو سر وہ ہوتا ہے نا جس میں فعل کا اثر ہو. یہ تو فعل کا اثر ہے نا. یحسنون اچھا، یعنی انہم یحسنون کہ انہوں نے اچھا کیا. اچھے کام عمدگی سے کرتے ہیں. تو بیسیکلی سنا کیا ہو جائے گا ایک طرح سے وہ اچھے کام کیا کرتے ہیں؟
تو اس کے ایک طرح سے تمیز ہو سکتا ہے یا حال ہو سکتا ہے. وہ اچھے کام کرتے ہیں اس حال میں کہ عمدگی سے، یا وہ اچھے کام کرتے ہیں آپ نے اس کا ابہام دور کیا عمدگی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب طارق صاحب اس کو مزید جوڑ دیں. انا ہم یحسنون صنعا، انا کا اسم تھا ہم، اور جی انا کی خبر کیا ہو جائے گی؟ یحسنون یحسنون. صنعا. پورا اچھا جملہ فعلیہ ہو کے انا کی خبر ہو گئی. اوکے. انا کی انا خبر. اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یحسبون کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر مفعول بن جائے گا. نہیں، یکسبون تو آپ نے کہا تھا نا، وہ مبتدا ہے اور یکسبون جو ہے وہ اس کو خبر چاہیے پوری. ہاں ابھی ہم نے اس کو خبر تو بنایا نہیں ہے نا، ہم کو ہم نے مبتدا کیا اور آگے ہمیں خبر چاہیے. اچھا اچھا، اور پوری کی پوری اس کو. یا سبونا وہ گمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گمان کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں؟ اب اس کو مفعول چاہیے نا ایک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. ایک اس کو مفعول چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کے مفعول دو قسم کے ہو سکتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا حسیبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. تو اب اگر ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر سنا کو مفعول کہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ انہم یحسنون جو ہے یہ سنا کا تعلق یحسنون سے پہ نہ کریں، پھر اس کو پیچھے سے جوڑ دیں. یعنی وہ گمان کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں؟ کہ وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں عمدگی سے. صحیح. پھر آپ اس کو اس طرح سے لے لیں. اور پھر یا سبونا اپنے فعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور ہم مبتدا کے لیے خبر بن گئی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ واو کیا ہے؟ یہ تو پھر واو اس طرح حالیہ لگے گا. واو حالیہ ہو جائے گا. اور واو حالیہ کی میں نے آپ کو ایک نشانی بتائی تھی، یاد ہے؟ واو حالیہ اگر جملے کی شکل میں آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ واو حالیہ کے بعد آپ کو ایک حالت رفع کی ضمیر ملے گی ہمیشہ. یعنی صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نے تو واو حالیہ پڑھا ہی نہیں آپ سے. ایسے نہیں پڑھا سر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حال آپ نے بالکل پڑھا ہے سر. نہیں، لیکن واو حالیہ. ہاں حال حال ہم نے پڑھا تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا حال دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. حال مفرد بھی ہو سکتا ہے اور حال جملے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا. جملے کی صورت میں ہوگا تو جملہ آپ کو پتا ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر جملہ تو پھر اس صورت میں جو واو آتا ہے نا، جو بیچ میں جو واو آتا ہے، کیونکہ اس حال کو پھر اگر جملہ ہوگا تو اس کو ایک کریکٹر چاہیے، اور وہ کریکٹر جو ہے نا وہ واو ہوتا ہے. پھر ہم اس کو واو حالیہ کہہ دیتے ہیں. وہ جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو ہم واو کہہ دیتے ہیں، اور وہ واو حالیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واو حالیہ جو ہے مطلب جملہ جب ہوگا تو وہ دو صورتوں میں ہوگا نا، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا وہ جملہ خبری اپنا فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ ہوگا تو آپ کو ایک ضمیر ملے گی حالت رفع کی. ہم مل سکتی ہے، نحنو مل سکتا ہے، انتا مل سکتا ہے، جو بھی آپ کی ہے وہ ملے گی. اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ ایسا فعلیہ ہوگا کہ جو اسی میں آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ سورہ یوسف کی وہ آیت آپ کو یاد ہے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون. تو آپ دیکھیں یبکون جو ہے وہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ آ گیا. اور جملہ فعلیہ کس میں آیا؟ وہ یبکون کیا اس کی کیفیت آ رہی ہے نا، حال آیا نا. کس حال میں وہ آئے؟ روتے ہوئے آئے. وہ آئے وجاؤ اباہم، وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء رات کے وقت، یبکون کس حالت میں؟ روتے ہوئے. تو وہاں آپ نے یبکون جو ہے نا آپ نے کہا کہ وہ پورا جملہ فعلیہ ہے اور ضمیر کی صورت میں آ گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ پورا ایک اس کے سے شکل میں آ گیا. تو یہ واو جو ہے وہ پھر حالیہ کہلائے گا. طارق صاحب میرے خیال میں چلیں گے. آپ ایسا کریں ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کریں تاکہ ہم آج کا سیشن پوری آیت کا. ہاں، یا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. الذین ضل سعیہم، وہ جن کی کوششیں گم ہو گئیں دنیاوی زندگی میں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت نیک کام کیے. عمدگی سے.
کہ انہوں نے بہت عمدگی سے کام اچھا نیک آپ کہاں سے لے کے آئے؟ پتہ نہیں، میں نے تو حسنات سے کہا، شاید نیک بھی اچھا ہو گیا نا، اچھا انہوں نے اچھے کام کیے عمدگی سے. اچھا آپ واو کو جب حالیہ لا رہے ہیں نا تو پھر آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ گمان کرتے ہیں، اور اس حال میں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ بہت یقیناً وہ اچھے کام عمدگی سے کرتے ہیں، یقیناً وہ اچھے کام عمدگی سے کرتے ہیں. ایکچولی میں نے یہی ذہن میں سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایک آدھ آیت جو ہے نا وہ پریکٹیکل بورڈ پہ کرائی جائے اور باقی آیت جو ہے نا وہ وربلی کرائی جائے، تاکہ اس سے جو ہے نا تھوڑی چیزیں اور بہتر بھی ہوں گی، سننے میں بھی آئے گا، اور تاکہ وہ سننے والا جو ہوتا ہے نا کہ ہم جب سنتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں چلے گا، تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی سر. ٹھیک ہے سر. اور اویس صاحب اور واجد صاحب تھوڑی سی تیاری کریں سر. اچھی بات ہے سر، انشاءاللہ تھوڑی تیاری کریں آپ، تھوڑی انشاءاللہ پچھلا والا تھوڑا سا پڑھیں سر. انشاءاللہ. اویس صاحب آپ بھی جی سر. ٹھیک ہے سر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.